عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا جو کہ یہاں پہ جو لو جہاد کا کیس ہوتا ہے جس میں ہندو سکھ لڑکیوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اس حوالے سے ایک فون آیا تھا کہ ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان لڑکے کے چکر میں آ گئی ہے اور کنورٹ بھی ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, اور ایسے کیسز میرے پاس بہت ہی آتے ہیں. کینیڈا سے بھی ایک صاحب کا فون آیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ ان کی بیٹی ایک افغانی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور بھاگ کے لنڈن آ گئی ہے. اور اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز میں جب لڑکی کنورٹ ہونے تک کو تیار ہو جائے نا تو یہ ایسا بھوت چڑھاتے ہیں نا کہ اس میں بچنے کے چانسز کم ہی رہ جاتے ہیں. ایک اور میرے بہت ہی قریبی متر ہیں, ان کی اسٹیپ ڈاٹر کو بھی اسی طرح ایک پاکستانی لڑکے نے پھنسایا تھا. بہت کوششیں کیں, ایون ہم ان کو, وہ پنجاب سے تھے میرے دوست, تو یہ ہے کہ ہم ان کو گردوارے میں بھی لے گئے. وہاں پہ کوئی سنستھا ہے جو کہ ایسے لوگوں پہ کام کرتی ہے, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی. اینڈ آف دا ڈے ایک 18 سال سے اوپر کے لڑکی کو آپ لیگلی تو روک نہیں سکتے. زبردستی والا کوئی سلسلہ ہوتا نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. ان کو پھر جھٹکا ہی ملتا ہے آخر میں اس لڑکی کو, جب اس کو بہت دیر ہو جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بھیانک غلطی کی ہے. بہت ہی ریئر چانس ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے اپنے بیلیف کے ساتھ شادی شدہ زندگی مسلمان کے ساتھ گزارے. مجھے پھر یہ میرے پاس فون صرف اس لیے آتا ہے کہ آپ اتنی اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں تو آپ ذرا سمجھائیں. اور مجھے پھر کچھ دوستوں نے یہ بھی میسج کیا کہ آپ ایک ایسی ویڈیو بنا کے ہمیں بتائیں کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھا سکیں کسی کو اگر ایسا کوئی کیس ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بنا رہا ہوں. دیکھیں, بیسک چیز کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے, اس میں جہاں سے آنا ہے آؤ. آدمی کو کہتا ہے, مرد کو, اور قرآن کہتا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے, اس میں جہاں سے آنا ہے آؤ. اب آپ بتائیں کہ عورت کو غلام بھی نہیں کھیتی بنا دیا. کھیت بے جان چیز ہے جس میں ہل چلاتے ہیں آدمی, تو کہا ہے کہ عورت کو جیسے یوز کرنا ہے جس طرح یوز کرنا ہے کرو, یہ تمہارے یوز کرنے کی چیز ہے. اس سے زیادہ بھیانک چیز کیا ہوگی اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ آپ جس قرآن کو بلیو کرتے ہیں. اب یہ بار بار ہمیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جتنی عزت قرآن اور اسلام نے عورت کو دی ہے وہ کسی نے نہیں دی. کہ اسلام نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت ڈکلیئر کیا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے. بات یہ ہے کہ وہ بیچاری ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت بنایا جاتا ہے وہ اپنے شوہر کی تو غلام ہے, ایون اپنے بیٹے کی غلام ہے. کیونکہ قرآن میں ہے, اسلام میں ہے کہ عورت اپنے محرم کے علاوہ کسی کے سامنے بغیر پردے کے نہیں جا سکتی. محرم ایک ہر عورت کے 4 رشتے ہیں جو محرم ہیں. باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے اور بیٹا ہے. یہ 4 محرم ہیں جن کے سامنے وہ بغیر پردے کے جا سکتی ہے, باقی سب کے ساتھ پردے میں جانا ہے. بات یہاں تک نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر پاؤں نہیں نکال سکتی بغیر کسی ایک محرم کی اجازت کے. یعنی اگر ایک عورت ہے جس کا شوہر مر چکا ہے, باپ مر چکا ہے, بھائی نہیں ہے, تو وہ اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے. دیکھیں, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, سگا بھائی ایک ہی ہے, 11.5 سال مجھ سے چھوٹا ہے. وہ تبلیغی سنگت میں پڑ گیا
اور پورا تبلیغی بن گیا، اتنی لمبی داڑھی. حالانکہ بیلجیم آیا تھا جب میرے پاس، 2 سال رہا ہے بیلجیم میں، تو میکڈونلڈ بھی کھاتا تھا جہاں جھٹکے کا ملتا ہے برگر. لیکن واپس جا کے ایسے اپنے دوستوں کی سنگت میں پڑا کہ تبلیغی بن گیا. میں جب 2003 میں پاکستان گیا نا ویکیشن پہ اپنی فیملی کے ساتھ، تو میرے بھائی کی شادی کوئی 2002 میں ہوئی تھی شاید. تو میں جب بیٹھا تھا اپنی ماں کے گھر پہ جا کے، تو ویٹ کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا. اس وقت تک میں نے ابھی تک اس کی بیوی کو دیکھا نہیں تھا. تو آئے میاں بیوی جب گھر میں میری ماں کے، تو میں صوفے پہ بیٹھا تھا، تو بیوی تو اس کی ایک کمرے میں گھس گئی، پورے برقعے میں تھی، ہاتھ میں بھی اور سب کچھ. اور بھائی آ کے میرے سے ملا اور بیٹھ گیا. تو میری ماں سمجھ گئی، کیونکہ میں ایسے دیکھ رہا تھا حیران ہو کے. تو میری ماں نے میرے کو قریب آ کے کان، میرے برابر میں بیٹھی تھی، تو کان میں کہتی ہے کہ تو بھول میں نہیں رہنا، وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی. میں نے کہا کیوں؟ میں تو جیٹھ ہوں اس کا، تو جیٹھ تو باپ کے برابر ہوتا ہے. بولا نہیں، تم محرم نہیں ہو نا، جس سے شادی جائز ہو نا عورت کی وہ نامحرم ہے. تو تم سے شادی جائز ہے تو وہ تمہارے سامنے تو پردہ کرے گی. میں نے کہا مجھ سے 11.5 سال چھوٹا ہے میرا بھائی، میرے بچوں جیسا ہے. اور خیر میں نے کہا میں کون سا مرا جا رہا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے. اس حد تک ان کا دماغ خراب کیا جاتا ہے. اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے حجاب اور پردہ کر رہی ہوں نا، آپ کو اس سے کیا؟ اس لیے کہ ان کا دماغ اتنا خراب کیا جاتا ہے. اب جیسے ایک اور قرآن کا ہے کہ ایک آدمی مر جائے نا تو اس کی وراثت میں سے لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا. یعنی سپوز میں مر جاتا ہوں تو میرے سپوز 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹی ہے، اس طرح کر کے ہے. تو لڑکے کو، اب سپوز میرے اپنی مثال لے لیتے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی. اگر میں 10 کروڑ روپیہ چھوڑ کے مرتا ہوں تو میری بیٹی کو 2 کروڑ ملیں گے اور میرے بیٹوں کو 4 کروڑ ملیں گے، ڈبل. یہ زیادتی نہیں ہے؟ تو میرے فادر کا جب دیہانت ہوا تو میری ماں نے کہا کہ ابھی بٹوارا نہیں کرو جب تک میں زندہ ہوں. تو میں نے اپنے بھائی بہنوں سے کہا کہ سب اپنے گھر میں خوش ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ماں کی وش کو پورا کرتے ہیں. اب جب ماں کا دیہانت ہوا تو میں بیلجیم میں تھا. تو مجھے فون آیا کہ میرے بھائی، میری بڑی بہن کا، کہ اب ہم نے حصے کیے ہیں اور یہ ہے کہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے حصے میں ڈبل آئے ہیں اور میرے اور چھوٹی بہن کے حصے میں 1 حصہ آیا ہے. تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے اس کی، برابر رکھو، تم بھی اتنی اولاد ہو اپنے ماں باپ کی جتنی میں ہوں. تو کہتی ہے نہیں 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 نہیں، ممی پپا کی قبر میں عذاب ملے گا. یعنی ان کا اتنا برین واش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ناجائز چیز کو بھی جائز مان جاتے ہیں. اب کورٹ میں آپ جائیں گے تو کورٹ میں ایک آدمی کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ سبجوگیشن کا سلسلہ کتنا زیادہ ہے. اب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ برقع پہنا دیتے ہیں، اس عمر سے اس کو ڈرایا جاتا ہے مدرسے کے اس ایجوکیشن میں کہ وہ خود بھی اپنی مرضی سے پھر برقع کرتی ہے. اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بیچ پہ ایک آدمی تو چڈا پہن کے بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے آرام سے، بیوی اس کی پورے سر سے پاؤں تک انگلیاں تک ڈھکی ہوئی ہیں. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ عورت کی حیثیت دیکھیں تو آپ کے ہر دھرم میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ پرارتھنائیں ہوتی ہیں. جیسے ہندوؤں کی بھی کھانے سے پہلے کی کوئی پرارتھنا ہے، کوئی گھر سے نکلنے کی ہے، گھر میں آنے کی ہے، اس طرح. اور اسلام میں بھی ہیں. تو اسلام میں ایک دعا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں. کب؟ جب یا تو آپ جانور خریدیں، کوئی گھوڑا، کتا، بلی، بکرا، گائے، یا تو جانور خریدیں تب یہ دعا پڑھیں، یا آپ ایک عورت سے شادی کر کے اس کو گھر پہ لائیں تب یہ دعا پڑھیں. یعنی عورت اور جانور میں کوئی فرق ہے؟ ایسی اتنی میں مثالیں دے سکتا ہوں، اتنی میں مثالیں دے سکتا ہوں.
اور یہ تو ایک نارمل عورت ہے جس کی کہ آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جس عورت کو آپ غلام بنا کے لائیں، کیونکہ اسلام نے کبھی بھی سلیوری کو بین نہیں کیا ہے. اگر کمپلیٹ ریلیجن ہے، مسلمان کہتے ہیں نا کہ یہ بہترین ریلیجن ہے اور ہر دور کے لیے ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک آدمی اٹھ کے کہہ دیتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں پروفٹ ہوں، اور میں اب تھوڑا چینجز لایا ہوں. جیسے جیسس سے پہلے موسیٰ تھے، موسیٰ کے زمانے میں یہودیت آئی تو سور بھی حرام تھا، شراب بھی حرام تھی یہودیوں میں. لیکن پھر جیسس آئے تو شراب حلال ہو گئی، سور بھی حلال ہو گیا. پھر محمد آئے تو انہوں نے پھر دونوں کو حرام کر دیا. تو چینجز آنی چاہیے. جیسے ہندو دھرم ہے وہ ایولیوشن کے ساتھ ہوا ہے، کسی ایک آدمی نے آ کے نہیں کہا کہ میں سب کچھ کیا ہے، ایولیوشن کے ساتھ آیا ہے. ایون مطلب شیو اور باقی جو بھگوان دیویاں تھیں ان کے کافی عرصے بعد رام جی اوتار بن کے آتے ہیں، انہوں نے نئی سیکھیں دیں. ان کے کئی 100 سال بعد، 1000 سال بعد کرشن آئے. اس طرح ہندوؤں میں ایک ایولیوشن کے ساتھ چیزیں ہوئیں. پھر کوئی ایک کتاب نہیں آئی، باقاعدہ گرنتھ ہے، مطلب جو وید ہیں، رامائن ہے، مہابھارت ہے. اس طرح ایک ایولیوشن کے ساتھ آیا. اسلام 1400 سال پہلے آپ نے کمپلیٹ کر دیا. اگر اتنا ہی ونڈرفل ریلیجن ہے، کریکٹ ریلیجن ہے، تو سلیوری کیوں بین نہیں کی اسلام نے؟ سب سے زیادہ سلیوری، سب سے زیادہ غلامی تو اسلام میں ہوئی. اور اس میں جو عورت کو خریدتا ہے آدمی، یا جنگ میں جو عورت کو جیتتا ہے، اس کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کو دوست کو گفٹ کر سکتا ہے، اس کے دوست آئیں گے تو ان کے سامنے گفٹ کر سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے، اس کو ٹارچر کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ اگر کمپلیٹ اسلام ریلیجن ہے، جیسے کہ یہ ایک کتاب ہے، اس میں امام نافع نے یہ روایت کہا ہے، جس کو کئی مولویوں نے ایگری کیا ہے، کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر کے گھر پہ جاتے تھے تو ان کی لونڈیاں ہماری خدمت کے لیے آتی تھیں، جنہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے. یعنی مالک کی مرضی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس کو ننگا بھی لے کے آئے. ان کے بازار لگتے ہیں. ایون ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے، ابھی بھی کئی جگہوں پہ، لیبیا میں، عراق میں، سیریا میں بازار لگتے ہیں جہاں پہ باقاعدہ ان کا بیچا جاتا ہے ان کو. مطلب اس سے زیادہ گھٹیا پنا کیا ہوگا. بنو قریظہ کا ایک واقعہ میں نے کئی بار اپنے ویڈیوز میں کوٹ کیا، میں واپس کرتا ہوں، کہ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور مدینہ کے پاس رہتے تھے. مدینہ آپ کو پتہ ہے جب پروفٹ مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ یہودیوں میجورٹی یہودی رہتے تھے وہاں پہ. لیکن پروفٹ نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی. سارے جب مسلمان مکہ سے آ گئے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کیے کہ اب ہماری مرضی چلے گی اور تم لوگ یہ وہ مل کے کوئی جنگ ہوگی تو کریں گے اگر کوئی دشمن آیا تو. ایسے ہی ایک لشکر آیا تو انہوں نے بنو قریظہ کے قبیلے کو کہا، تو یہودیوں نے کہا ہماری تو ہسٹری موجود ہے، ہم تو کبھی کسی سے لڑے بھڑے ہی نہیں، ہمارے اوپر تو ہمیشہ انویژن ہی ہوئے ہیں، تو ہم کیا لڑیں گے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہیں وہ لڑیں گے. وہ جنگ پھر لڑے وغیرہ ختم ہو گئی، لشکر واپس چلا گیا. تو پروفٹ نے کہا کہ لے کے آؤ ان کو، پورے قبیلے کو لے کے آیا گیا، اور حکم یہ دیا گیا کہ سارے آدمیوں کو قتل کر دو. آدمیوں کو قتل کر دیا. اب سارے لڑکوں کو ان کے شلوار اتار کے دیکھو کہ اگر بال آ گئے نیچے تو قتل کر دو، بال نہیں آئے تو ان کو غلام بنا لو اور مسلمان بنا لو. اور جتنی عورتیں لڑکیاں ہیں وہ آپس میں بانٹ لی غلام. تو پروفٹ کو ایک لڑکی پسند آئی جو بہت خوبصورت تھی، تو پروفٹ نے کہا یہ لڑکی مجھے دے دو. انہوں نے ان کو دے دی. پتہ چلا اس لڑکی کا شوہر، باپ اور بھائی تینوں کو قتل کیا گیا تھا. یہ جو ابھی قتل عام ہوا تھا.
اور اسی دن پروفٹ نے اس کے ساتھ کچھ روایت ہے کہ نکاح کیا تھا, کچھ نے کہا کہ زبردستی اس کے ساتھ سہاگرات منائی, بغیر نکاح کے منائی ہے, واٹ ایور. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ آپ کہتے ہو سب سے رحم دل انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ پروفٹ محمد ہے, تو کیسے وہ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں کہ ایک عورت جس کا شوہر, بھائی, باپ تینوں اس کو آپ قتل کرتے ہو اس کے سامنے, اور پھر اسی رات اس کے ساتھ سہاگرات مناتے ہو. پھر آپ کہتے ہو کہ پروفٹ جیسا رحم دل آدمی نہیں ہے. یہ ایک اور روایت ہے کہ ایک عورت تھی, تبرائی میں یہ روایت آئی ہے کہ ام کرفا ایک عورت تھی 70 سال کی بڑھیا, اس کی کسی بات پہ پروفٹ ناراض ہو گئے تو پروفٹ نے زید بن حارث کو بھیجا کہ اس کو قتل کر دو اور بھیانک طریقے سے ایسی سزا دو کہ لوگ یاد رکھیں. تو اس کو لے کے اس کے پاس گئے زید بن حارث, 2 اونٹ تھے, اس عورت کے دونوں پاؤں میں ایک ایک رسی باندھی اور وہ رسی دونوں اونٹوں پہ باندھی اور عورت کو یوں چیر دیا گیا. پھر آپ کہتے ہو اب ایک مثال ہے کہ اس لڑکی کو ہی جو میں میسج سارا دے رہا تھا, تو ایک اس کو میں نے اور بات کہی جو کہ اب تک میں نے اپنی کسی ویڈیو میں شاید نہیں کہی, ذہن سے نکل جاتی ہیں اتنی چیزیں کہ سب کچھ چھوڑیں. ایک عورت شادی کر لیتی ہے, مسلمان ہو جاتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کا شوہر 3 اور شادیاں کر سکتا ہے. ایک عورت کے لیے سب سے مشکل کام دنیا میں کیا ہوگا؟ اپنے شوہر کو بانٹنا. تو 4 شادیاں کر کے وہ اس کے ساتھ 3 اور عورتیں لا سکتا ہے. کیسے آپ اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں, یہ مولوی صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو پرفیوم لگاتی ہے نا وہ حرام کام کرتی. Number 2, Islam says any woman who applies perfume and she walks and men find her scent, her perfume fragrance, she is a zaniya. She has committed fornication. Whoa, Sheikh, I smell. You know, here in Africa it's hot, we wear abaya and we smell. This is sweat. Take a shower. Wash your abaya. Apply deodorant. No problem. But when you apply Dior or Givenchy or Nina Ricci, no. This is haram. Now you're going into haram. This is zina. Why? Because men would find your scent and say, wow, this woman should be, wow. Just because of the fragrance. Not only that, the Prophet says, alayhi salatu wasalam, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. When you speak, do not soften your voice, because the one with illness in his heart would be tempted. Even when speaking, Allah is protecting you and the society. کیونکہ اگر ایک عورت پرفیوم لگائے گی نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایڈلٹری کی ہے, یعنی اس نے بغیر شادی کے سیکس کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ اور کیا کیا میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں, پروفٹ محمد کو معراج پہ لے کے گئے. معراج میں یہ تھا کہ اللہ صاحب نے کہا کہ آئیے میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں. تو ایک اڑنے والا گھوڑا آتا ہے مدینہ, ان کو لے کے جاتا ہے پہلے یروشلم, اور یروشلم سے پھر آسمان پہ لے جاتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے, جو بتایا یہ گیا ہے کہ پہلے ایک آسمان پہ گئے, پھر دوسرے آسمان پہ گئے, پھر تیسرے آسمان پہ گئے, چوتھے پہ گئے, 5ویں پہ گئے, 6 پہ گئے اور 7ویں پہ گئے اللہ سے ملنے کے لیے. اس میں ایک آسمان پہ پروفٹ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, فرشتے سے پوچھا, تو فرشتے نے کہا یہ جہنم ہے. تو پروفٹ نے کہا اس میں تو عورتیں بھری ہوئی ہیں. تو بولا ہاں, عورتیں زیادہ تر جہنم میں ہی ہوں گی کیونکہ وہ گناہ گار ہوتی ہیں. عورت کو جہنم, آدمی کو جنت 72 حوریں,
اور عورت جنت میں بھی جائے گی تو اپنے دنیا کے جو شوہر ہے اس کے ساتھ ہی رہے گی. اس کو کوئی ایک ایکسٹرا حور نہیں ملے گا, میل حور نہیں ملے گا, جس کو ملک کہتے ہیں. قرآن میں ہے کہ عورت کے لیے ملک ہوں گے جنت میں. آدمی کو اتنی ساری ڈسکرپشنز دی گئی ہیں کہ اتنا تمہارا سیکشول پاور ہوگا, تمہارے پاس یہ ہوگا وہ ہوگا, اور تم ایک عورت کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, بس سیکس کرتے رہو گے. تو ایک عورت نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ ہمارے پاس جو ملک ہوں گے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں, وہ ملک آدمی نہیں ہوں گے, مطلب امپورٹنٹ ہوں گے, ان کی سیکشول پاور نہیں ہوگی. تو وہ کس کام کے ہوں گے؟ تو وہ آپ کی خدمت کریں گے, بس آپ کے لیے کھانا لائیں گے, آپ کے پاس کھڑے ہو کے ہوا کریں گے. کیونکہ قرآن ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ ہر دور کے لیے, لیکن اس دور میں پنکھے نہیں تھے نا, تو آپ کو پنکھا کرے گا اور اس طرح کے کام کرے گا ملک. عورت کیا کرے گی بھائی؟ عورت بیٹھ کے دیکھے گی کہ اس کا شوہر مسلسل سیکس میں مصروف ہے, 72 حوریں ہیں ظاہر ہے, اور ایک ایک سیکس کا پیریڈ بھی بہت لمبا ہوگا, تو وہ بیچاری تو اور درد میں نہیں آئے گی. تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے پھر آپ کیسے مسلمان ہو کے ایک مسلمان سے شادی کر سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں, ایسی عورتیں جو کسی کی شادی میں جاتی ہیں بغیر پردے کے اور میک اپ کر کے, ان کو بہت بڑی سزا ملے گی. جو اپنی بیویوں کو بے پردہ گھر سے باہر نکالیں. ناراض مت ہوا کرے, ہماری بات تلخ ضرور ہے, لیکن آپ کے نزدیک غیرت اور بے غیرتی کا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ معیار شرع کو لے کے چلیں گے یا آپ کی عقل فاسد کا معیار چلے گا؟ یہ ہماری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں, بے پردہ بہنیں, تم مر کر دیکھو, تمہارا انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے. آج آپ نے علم بغاوت اٹھا لیا, ہم نہیں کریں گے برقع نہیں پہنیں گے, ہم نہیں عبایا پہنیں گے, ہم نہیں نقاب کریں گے. نہ کرو, تم مر کر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. تو وہ نوجوان, وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو بے پردہ باہر نکال کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, شادی بیاہ میں لے جا رہے ہیں صاحب, زبردست قسم کے کپڑے پہنے, عورت نے 2 گھنٹے تک میک اپ کر کے اپنے آپ کو قاتلانہ حسن سے مزین کر لیا ہے کہ جو دیکھے مر مٹے فوراً, اور اسے ساتھ لے کر اسکوٹر پہ بٹھا کے جا رہا ہے. مجنون آگے, لیلا پیچھے. دیکھ لو میری بیوی کو کتنی خوبصورت, نظارہ کرو, اس کے جسم کے حصوں کو دیکھو, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو, جہنم کی آگ اتارو اپنے اندر. میری بیوی کو دیکھ کر گندے خیالات اپنے ذہن میں لے کر آؤ. جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ باہر نکلے, شرم نہیں آتی اس باپ کو؟ تمہاری بیٹی کے جسم کے حصوں پر ایک نوجوان نظر ڈال رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم نے دعوت نظارہ بنا دیا اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو. اور پھر میں نے دیکھا کہ اسکوٹر پہ جا رہے نا, سگنل پہ روکے, برابر میں کوئی نوجوان یوں دیکھ رہا ہے, اوے کیا دیکھ رہا ہے, یعنی کیا کر رہا ہے؟ میری غیرت ابھی زندہ ہے. ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ لے کوئی بات نہیں, سیدھا اسٹریٹ فارورڈ دیکھ رہا ہے. ابے ابھی غیرت مری کوئی ہے, زندہ ہوں میں. او بے غیرت, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی زوجہ کو لے کر, اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کر باہر جا رہے ہو, لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک ایک نظر کا حساب دینا ہوگا. بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ بھئی اگر ہم باہر نکلتے ہیں مردوں کو چاہیے نگاہ جھکا لیں. بات بالکل ٹھیک ہے, مرد کو نگاہ جھکانی چاہیے, لیکن یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی سونا اپنے گھر کے باہر رکھ دے اور اس بہن سے کہیں سونا اپنے باہر رکھ لیا, چور آ جائیں گے چورا کے لے جائیں گے. تو بولے چور کیوں لے جائے گا؟ چور کو چاہیے کہ سیدھا نکل جائے. سونا کبھی باہر نہیں نکلے گی, رکھیں گی, اپنے آپ کو باہر نکالیں. میری بہنوں ناراض مت ہو, آپ نے اللہ رسول کا کہنا نہ مانا اور اپنا چہرہ کھلا رکھا اور لوگ نظارے کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیڑا پیدا کیا, ایک وائرس پیدا کیا, کورونا, اس نے آپ کو نقاب کروا دیا. عورتوں کو نہیں, مرد کو نقاب کروا دیا. ہم سارے گھاٹے باندھ کے نکل رہے ہیں. تو میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بے پردہ باہر نکلتے اور ابھی بھی کہہ رہے ہوں یہ مولوی تو بس یہ رہ گئے, ان کو ہماری زندگیاں تنگ کر. کورونا نے تمہیں برقع پہنایا, کورونا نے تمہیں مخصوص لباس پہنائے. جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس زمانے میں مخصوص لباس پہنا دیا جاتا تھا, بھئی یہ پہن کر آپ اندر جائیں, ڈھکے پورے بدن کو, وائرس آ جائے گا. خدا کا ہے کوئی پرواہ نہیں, رسول کا ہے کوئی پرواہ نہیں, قرآن کا ہے نظر انداز کر دو, حدیث کا ہے نبی کا کہنا نہیں ماننا. ایک وائرس آ گیا تو لباس بھی آ گیا, نقاب بھی آ گیا. افسوس کا مقام ہے ہمارے
ہماری نظر میں ایک وائرس سے پہنچنے والا نقصان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا. میری بہنوں ذرا غور کریں, ایک غیر مرد آپ کے جسم پہ نگاہ ڈالے اور گندا خیال ذہن میں لائے, یہ اچھی بات ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت تھی, جگر گوشہ رسول ہیں, میرے سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں, شہزادی کونین ہیں, اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں, اور ایک روایت کے مطابق تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. نبی کریم سے نسبت ہے, سرکار والد ہیں, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ ہیں, شوہر مولا علی ہیں, اور اولاد حسن و حسین ہیں. لیکن اس کے باوجود ان تمام مناصب کو, تمام تعلقات کو پانے کے باوجود حیا کی ایسی پیکر ہیں کہ فرماتی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. اسے کہتے ہیں غیرت. غیرت. اور یہاں پر ہم مکس گیدرنگ کے اندر, شادیوں کے اندر اپنی بیویوں بچیوں کو لے کر جا رہے ہیں مکس گیدرنگ میں. کسی کی آپ میری اگر عورتیں سامنے ہوں, آپ میری نیت کو جان سکتے ہیں, حسن زنی قائم کر سکتے ہیں کہ بھئی سر پہ امامہ, چہرے پہ داڑھی, مفتی صاحب ایسا کہاں کریں گے. لیکن ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. شیطان ساری زندگی گناہ کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا, لیکن میری صحبت کی برکت سے اس نے اسلام قبول کر لیا, اور اب وہ سوائے درست مشورے کے مجھے اور کوئی مشورہ نہیں دیتا. تو شیطان گھوم رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے, یہ فلاں رشتہ دار, فلاں رشتہ دار, اور رشتہ دار ہاتھ باندھ کے ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے اپنی آنکھیں سیک رہا ہوتا ہے شادی بیاہ کے اندر بیٹھ کر. ٹھرکی بھی ہوتے ہیں بہت سارے جوان بچے ہیں, یوں کھجانے کے بہانے تھوڑا انہی سی انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھ لیتا ہے وہ, یار فلاں کی بیوی بہت اچھی ہے, فلاں کی وہ. یہ گناہ ہے. اب آپ بتائیں, یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ازبکستان, تاجکستان, قزاقستان, یہ سب سینٹرل ایشین ریپبلک میں صوفیزم زیادہ چلا ہے. وہاں پہ برقعے پہ پابندی ہے, یہ ڈانس بھی کر رہی ہیں. یہ بھی تو ایک اسلامک سوسائٹی ہے. کسی کے مسلمان ہونے پہ ہمیں اعتراض نہیں, لیکن ٹالرنٹ بنے نا. یہ کیا ہے کہ آپ نے بالکل عورت کو مطلب پردے میں بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے, اور وہ بس آپ کی غلام بن کے رہے, آپ کے لیے بچے پیدا کرے, آپ 4 شادیاں کرو. اور 7 آسمان پہ پروفٹ گئے تھے, جبکہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی آسمان ہی نہیں ہے, اسپیس ہے, پورا کھلا اسپیس ہے. کون سے 7 آسمان آ گئے؟ اوتھینٹسٹی کے اوپر بات کریں قرآن کی, تو سائنس نے آج قرآن کی کئی تھیوریز کو فیل کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ زمین چپٹی ہے جبکہ زمین گول ہے. قرآن کہتا ہے کہ زمین اسٹیٹک ہے, کھڑی ہے اپنی جگہ, جبکہ زمین کھڑی نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مدنی چینل پہ مولوی صاحب بچوں کی کلاس لے رہے ہیں, ٹوٹل نیگیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اگر آپ سائنس کی تھیوری کو بلیو کرتے ہو تو آپ کفر کر رہے ہو, کافر بن گئے ہو. سردیوں کا موسم چلا نا, ہمارا ارتھ گھوم گیا نا, اب دوسری طرف ہے. ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے, چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے. کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے, تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا, اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے, یہ موو نہیں کرتی.
اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا. مطلب سورج تو بیٹا دیکھیں سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا ہے. تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے، یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے. اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا، جی جی سورج نظر آئے کہیں. تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی کے ایپیسوڈ میں آج کی اس سیٹنگ میں صرف اس بات کو یاد کر لینا ہے. ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے؟ ہمارا ٹاپک آج سائنس نہیں. اور ارتھ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارتھ پر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ لیکن آج چونکہ ایک بات چلی تھی کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا؟ زمین سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ زمین آپ کو تو قرآن پہ بلیو کرنا ہے. تو آپ اگر بلیو کرتے ہو کہ زمین گول ہے اور گول گھومتی ہے تو آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہو. پھر زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، قرآن کہتا ہے سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. تو قرآن کی اوتھینٹسٹی تو کئی جگہوں پہ فیل ہو چکی ہے. تو اس لیے میں جتنا آپ کو میں چاہوں میں بتا سکتا ہوں چیزیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے عورت کے لیے تو سب سے زیادہ ظلم ہے. اور ایسی 50 چیزیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایسے ادھارن رکھ سکتا ہوں. اب اگر آپ کی بدھی پہ ہی تالا لگا ہوا ہے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. ادروائز آپ خود ہی اسٹڈی کریں، میری بات پہ بلیو نہ کریں. میں نے یہ جتنے ادھارن دیے ہیں، جتنی چیزیں بتائی ہیں آپ کو، آپ اس کو خود گوگل پہ سرچ کریں. آج کل تو ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے ہر چیز. خود ریسرچ کر کے دیکھیں کہ کیا رائٹس ہے. ایون میں گروک کو پوچھتا ہوں نا کہ واٹ آر دا انجسٹسز ان اسلام ٹو ویمن، اس نے مجھے لمبی چوڑی لسٹ دے دی. کیا یہ سب چیزیں ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر، یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس، جو رائٹس دیتا ہے ہر آدمی کو، ہر انسان کو، نہیں دیتا اسلام بھائی. یونائٹڈ نیشنز کے یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس کی پہلی کلوز ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از ایکول irrespective of their caste, creed, gender, culture, ethnicity, religion، کہ سب برابر ہیں. تو قرآن کے حساب سے، اسلام کے حساب سے عورت مرد برابر نہیں ہے. دنیا اللہ نے بنائی، آدمی کو بنانے کے لیے مٹی لاؤ اور یہ لاؤ اور وہ، اور پھر عورت بنانے کے لیے آدمی کی پسلی. جب مٹی سے ہی آدمی کو بنا لیا تو آدمی کی پسلی سے عورت کیوں بنانی پڑی بھائی آپ کو؟ تو یہ ہے کہ کئی چیزیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بدھی کو کھول کے، اگر آپ کے اس پہ کسی لڑکے کا پیار چپک گیا ہے اور آپ اس میں اتنی دیوانی ہو گئی ہیں تو آپ کو تو بھگوان ہی بچا سکتا ہے، باقی تو کوئی بچانے کی طاقت ہے نہیں. باقی جتنا میں بولوں کم ہے. اور یہ ظلم کی انتہا ہے جو اسلام کرتا ہے عورتوں کے اوپر. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.